بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی کہ شاہ ولی اللہ سے ناد علی کو ثابت کرتے ہوئے کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی شاہ ولی اللہ نے الانتباہ میں لکھا ہے کہ مجھے جواہر خمسہ کی اجازت ملی اور جواہر خمسہ اور دعائے سیفی میں ناد علی موجود ہے، لہٰذا اس سے ناد علی ثابت ہو گیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جواہر خمسہ کا جو نسخہ آج مارکیٹ میں مل رہا ہے، یہ نسخہ اس لیے بھی ہم اس کو مستند نہیں مان سکتے اور اس کو ہم صحیح طور پر نہیں مان سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کے زمانے میں جو جواہر خمسہ کا نسخہ ہو، ممکن ہے وہ کوئی اور نسخہ ہوگا، لیکن جو آج مارکیٹ میں جواہر خمسہ کا نسخہ موجود ہے اس میں صرف ناد علی ہی وہ بات نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ کر رد کر دیں کہ جی یہ اس میں کسی کا اضافہ ہے، بلکہ جواہر خمسہ کے بہت سارے اور ایسے اعمال ہیں کہ اگر آپ ان اعمال کو دیکھو گے تو آپ کو یہی بات لگے گی کہ یہ جواہر خمسہ کے اندر ضرور بالضرور کسی کی طرف سے اضافہ جات ہوئے ہیں اور کسی نے اس کے اندر کچھ اپنی کارستانی دکھائی ہے۔ جیسا کہ جواہر خمسہ میں صفحہ نمبر 100 کے اوپر لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ جو شخص 12 ربیع الاول کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا غفور یا رحیم یا حنان یا منان یا دہان یا سبحان پڑھے گا، وہ پورا سال خوش رہے گا اور بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اب یہ بات انہوں نے لکھی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی کوئی سند نہیں ہے، اور میرے خیال میں شاید اہل علم اس بات کو تسلیم بھی نہیں کر سکتے کہ اس طرح کسی عمل کے کر لینے سے اس پر پورا سال خوش ہونے کا بلا دلیل اور بلا ثبوت حکم لگایا جائے، یا بغیر حساب کے جنت میں جانے کا بغیر کسی دلیل اور حدیث کے اور یا کسی ایسی حدیث سے جس کا کوئی سند موجود نہ ہو۔ میرے خیال میں اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 101 پر ایک مخصوص درود کے الفاظ نقل کیے ہوئے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکم یا محمد العربی، الصلاۃ والسلام علیکم یا محمد القریشی، اس طریقے سے ایک درود لکھا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شخص اس کو پڑھے گا اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ کس حدیث میں، کس ثبوت کے ساتھ ہے، کیا دلیل ہے، کون سی مستند حدیث موجود ہے جس سے یہ عمل ثابت کیا گیا ہے؟ تو اس عمل کو بھی اسی جواہر خمسہ میں ڈال دیا گیا۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر اس میں لکھا ہوا ہے جواہر خمسہ میں صفحہ 71 پہ کہ 10 محرم کو ایک مخصوص اس نے دعا لکھی اور لکھا کہ 10 محرم کو وہ مخصوص دعا جو پڑھے گا تو اس کو وہ اس سال نہیں مرے گا۔ اب یہ بات کون اہل علم تسلیم کر سکتا ہے کہ کوئی درود اس طریقے سے ہو کہ جو کوئی شخص پڑھے اور وہ اس سال نہ مرے؟ تو میرے خیال میں یہ بھی کوئی مستند بات نہیں ہے، لیکن جواہر خمسہ میں اس کو بھی ڈال دیا گیا۔ اسی طریقے سے اسی جواہر خمسہ کے اندر جو 5ویں نمبر کی بات آپ کو بیان کرنی ہے وہ یہ کہ صفحہ 75 پر لکھا ہوا ہے کہ جو 10 محرم کو سر منڈانا یہ سنت ہے۔ حالانکہ 10 محرم کو سر منڈانے کو سنت کہنا میرے خیال میں کسی بھی مستند حدیث سے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، یا کوئی دلیل ایسی موجود نہیں ہے، نہ ان سے پہلے کے فقہا بزرگان دین نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ اسی طریقے سے 6 نمبر جو اس کے اندر عجیب اور حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ ماہ سفر میں بلائیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جبکہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے واضح طور پر جو مشکات میں بھی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں لا سفر ولا طیرہ، جس میں واضح طور پر یہ ہے کہ سفر کو منحوس سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ عقیدہ رکھنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے اور جائز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے۔ اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اگر جواہر خمسہ کی اس بات کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر احمد رضا خان کی تمام سوانح نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ احمد رضا کی وفات 25 سفر کو ہوئی تھی، یعنی وہ کون سی بلا اس کے سر پہ نازل ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اگر یہ مان لیا جائے تو ہم پھر اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ شاید احمد رضا کی موت کسی بلا کے نزول سے ہوئی تھی، کسی مصیبت اور آفت اور عذاب کے نزول سے ہوئی تھی۔ میرے خیال میں کوئی بریلوی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر جواہر خمسہ کو صحیح مان لیا جائے تو ناد علی صرف ثابت نہیں ہوتی بلکہ احمد رضا کے اوپر خدا کا عذاب بھی ثابت ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بریلوی کبھی تیار نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے 7 نمبر بات اس کے اندر جو عجیب اور حیران کن ہے وہ یہ کہ صفحہ نمبر 282 سے 85 کے درمیان میں چند مخصوص اعمال کے ذریعے سے لکھا گیا ہے کہ جناب یہ 2 قبریں بناؤ اور ان 2 قبروں کے درمیان میں کوے کو ذبح کرو، اس سے اس کا دشمن مر جائے گا۔ دشمن کو قتل کرنے کے اعمال اس میں ذکر کیے گئے ہیں، جو بالکل واضح طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی یہ جادو کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ کوے کو لے جا کر 2 قبروں کے بیچ میں جا کے ذبح کرو تو اس سے یہ ہوگا اور وہ ہوگا، بندہ مر جائے گا۔
تو ظاہر ہے کہ ایسے کسی شخص کے قتل کے لیے یہ تدبیر اختیار کرنا یا یہ جادو کا طریقہ اختیار کرنا، یہ مسلمانوں کے نزدیک کبھی بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰذا جواہر خمسہ میں یہ بات بھی موجود ہے جس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے غیر شرعی اعمال اس کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے لگ جائیں کہ کیسی کیسی اس کے اندر غیر شرعی اعمال موجود ہیں، تو میرے خیال میں آپ حضرات بھی حیران ہو جائیں گے کہ یار ایسے ایسے غیر شرعی اعمال کی اجازت کوئی صوفی، کوئی بزرگ، کوئی عالم کیسے دے سکتا ہے؟ تو ہم نتیجہ یہی اس بات پہ پہنچے کہ یہ چونکہ جواہر خمسہ ایک نایاب کتاب تھی، نایاب ہو چکی تھی، اور جو جواہر خمسہ کی اجازت شاہ ولی اللہ کو ملی تھی، اس جواہر خمسہ کو تلاش کرنا بہت مشکل تھا، اور نہ اس کو تلاش کیا جا سکتا، اور ممکن ہے اس میں وہ نعت علی کے الفاظ بھی موجود نہ ہوں، اور ظاہر ہے موجود نہیں ہوں گے، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود ایک مستند عالم تھے، خود ایک بہت بہترین عالم تھے۔ یہ کیسے ان کی ذات سے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو ساری زندگی توحید کی دعوت دینے والے ہوں، وہ لوگوں کو غیر اللہ سے مدد کی دعوت دیتے ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو خود ساری زندگی لوگوں کو دین اور شریعت سکھاتے ہوں، حجت اللہ البالغہ اور التفہیمات الالہیہ، اور اس طریقے سے اپنے بہت سے رسائل، الفوز الکبیر، البدور البازغہ اور اس جیسے بہت سارے رسائل میں جو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہوں، وہ کبھی کیسے کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ غیر اللہ سے جا کے مانگیں؟ وہ اپنی کتابوں میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کو جائز نہیں سمجھ رہے۔ انشاءاللہ اس پر مستقل ایک ویڈیو کے اندر میں حوالہ جات پیش کروں گا کہ شاہ ولی اللہ کے عقائد و نظریات کو اگر دیکھا جائے تو نعت علی کے عقیدے سے اس کا بالکل ٹکراؤ ہوتا ہے، اور واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ کے عقیدے سے نعت علی بالکل بھی میل نہیں کھاتی، لہٰذا اس کو رد کر دینا چاہیے، اور اس پر ان کے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہے، لہٰذا اس بات کو شاہ ولی اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فاضل بریلوی کی ایک انتہائی چالاکی اور احیاری اور ہوشیاری تھی کہ وہ بڑے طریقے کے ساتھ اس نے یہ کیا کہ پہلے تو اپنے نعت علی کو ثابت کرنے کے لیے اس کو جناب اس طریقے سے ثابت کیا کہ جی شاہ ولی اللہ کو جواہر خمسہ کی اجازت ملی ہے اور دعائے سیفی کی اجازت ملی ہے، اور اس جواہر خمسہ اور دعائے سیفی کو چپکے سے انہوں نے چھاپا ہو اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈال دی ہوں۔ تو یہ کر کر انہوں نے اپنا طریقہ کار اپنایا اور اپنا جو ہے وہ الو سیدھا کرنے کی کوشش کی، جس کا میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کر دیا۔ انشاءاللہ اس پر مزید یہ بات بیان کریں گے کہ نعت علی کے الفاظ کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر وہ آپ دیکھ لیں گے۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر